اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ دعا اس کے پہلے دن کی دعا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان کے حوالے سے ہر دن کی دعا بھی نقل کی گئی ہے یہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں گی۔ ہم بہت ہی کم وقت میں چاہیں گے کہ دعا اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ توضیح اور تشریح دے کر اور اس سے زیادہ آپ کا وقت نہ لیں۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے پروردگار میرے آج کے اس روزے کو روزے داروں کے روزے کی طرح قرار دے، وقیامی فیہ قیام القائمین، اور میری نماز گزاروں کی طرح قرار دے۔ لیکن جملوں کی اہمیت بہت ہے۔ اور میری نماز گزاروں کی طرح قرار دے، میری عبادت گزاروں کی طرح قرار دے۔ وَنَبِّهْنِی فِیہ عَن نَوْمَۃِ الْغَافِلِین، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ وَہَبْ لِی جُرْمِی فِیہ یا الہ العالمین، اور میرے گناہوں کو بخش دے اے عالمین کے معبود۔ وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِیًا عَنِ الْمُجْرِمِین، اور مجھے معاف کر دے اے مجرموں کو معاف کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اس دعا میں پہلا فقرہ ہے اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ روزہ واجب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ پوری آیا آپ کے ذہن میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ روزے کو واجب قرار دیا گیا، روزے کا اجر بہت رکھا گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قول خدا کو نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے الصوم، اور مولا کائنات کا بھی فرمان ہے ظاہراً الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ اب یہ جو جملہ یہاں پر کہا گیا اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، صائمین، یہ صائمین کون لوگ ہیں؟ دیکھیں روزے کی اقسام بیان کر دی گئیں، روزہ عام، ایک روزہ خاص، ایک روزہ خاص الخاص۔ لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو روزہ ہی ہے، روزہ عام اور روزہ خاص اور روزہ خاص الخاص نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ روزے دار عام بھی ہے، روزے دار خاص بھی ہے، روزے دار خاص الخاص ہے، یعنی ایک عام روزے دار ہے، ایک خاص روزے دار ہے، اور ایک اخص خاص الخاص روزہ دار ہے۔ عام روزہ دار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، عام روزہ دار۔ صائمین کون ہیں؟ بات ہو رہی ہے صائمین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور روزہ خاص مبطلات روزے کے علاوہ، روزہ خاص یعنی وہ روزے دار جو خاص روزے دار ہیں، کون ہیں؟ جو مبطلات روزے کے علاوہ، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، لیکن ان کے اعضاء و جوارح ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی وہ حکم خدا کے تابع ہوتے ہیں۔ روزہ خاص الخاص کیا ہوا؟ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا روزہ ہے، یعنی جو کھانے پینے سے بھی پرہیز کر رہے ہیں اور روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں سے بھی اجتناب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ ان کا ظاہر بھی روزہ دار ہے، ان کا باطن بھی روزہ دار ہے۔ اور ایسے روزہ دار جو خاص الخاص روزہ دار ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ روزہ دار ہیں کہ جن کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی راستہ بنا نہیں سکتا، یا یہ کہا جائے کہ وہ اپنے دل میں خدا کے علاوہ کسی کو راستہ نہیں دیتے، یعنی یہ صائمین ہے۔ اب ایک دوسرا جملہ لیتے ہیں ہم، وقیامی فیہ قیام القائمین، اور میری نماز کو نماز گزاروں کی طرح قرار دے۔
میری نماز کو نماز گزار یعنی اور بھی نماز گزار ہے، میری عبادت کو عبادت گزاروں میں قرار دے۔ وقیامی فی ہے قیام القائمین، عجیب ہے جناب۔ اچھا یہ قائمین کون لوگ ہیں؟ ان کو بھی لیتے ہیں ہم جناب، عام قائم، خاص، خاص الخاص، یعنی عام نمازی، خاص نمازی اور خاص الخاص نمازی۔ عام نمازی، اب یہ قائمین کی بات کر رہے ہیں کہ قائمین کون لوگ ہیں۔ عام نمازی کون ہوگا؟ عام نمازی ایسے نمازی جو واجبات نماز انجام دیتے ہیں اور مبطلات نماز کو انجام نہیں دیتے۔ خاص نمازی کون ہے؟ خاص نمازی جو واجبات نماز کو انجام دیتے ہیں، مبطلات نماز سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ مثلا یعنی کیا؟ یعنی تقوی، پرہیزگاری، اذان، اقامت، اول وقت، مثلا نماز ایسی نماز ریاکاری سے پاک، جو ظاہر کرنے والی شے سے پاک، حسد سے پاک، کینہ سے پاک ہو کر پھر نماز گزاری کرنا، یعنی عجیب ہے، یہ بہت اہم ہے گا، بڑا اہم ہے، ریاکاری سے پاک۔ اذان و اقامت، دیکھیں اذان اور اقامت جو ہے ویسے مستحب ہے، یعنی آپ نماز فجر پڑھنا چاہیں، ظہرین پڑھنا چاہیں، مغربین پڑھنا چاہیں، اذان دیں نہ دیں نماز پھر بھی صحیح رہے گی، اقامت کہیں یا نہ کہیں پھر بھی جو ہے وہ آپ کی نماز صحیح رہے گی۔ لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ کی 2 صفیں اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں، یعنی یہ خاص نمازی ہیں، اس کا مقصد ہے۔ پھر اور خاص الخاص نمازی، یعنی خاص الخاص نمازی کون سے ہیں گے؟ کہ وہ لوگ جو اپنے حضور قلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس سے راز و نیاز کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ نمازی خدا کے علاوہ ہر چیز سے غافل رہتا ہے، ایسا نمازی جو خاص الخاص ہوتا ہے وہ خدا کے علاوہ ہر چیز سے غافل ہوتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے پاس روایت موجود ہے، تاریخ کے اندر وہ ہسٹری میں یہ چیز موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پیر سے نماز کے دوران تیر کا نکالنا، یہ خاص الخاص ہے، یہ خاص الخاص نمازی ہیں، بزرگان ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تیسرا جملہ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ جب انسان حضور قلب رکھتا ہو، جب انسان حضور قلب رکھتا ہوگا، یہ اس دعا کا تیسرا جملہ ہے، یعنی جب انسان حضور قلب رکھتا ہوگا تو یقیناً وہ غافل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوگا۔ عجیب ہے جناب، بہت ساری غفلتوں کو بیان کیا ہے اسلام نے، کیونکہ ہمارے پاس بہت محدود وقت ہے گا اور ہم بہت کم چاہتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اندر اپنی یہ چیزوں کو مکمل کر دیں۔ میں تھوڑا سا ایک مثال دے دوں آپ کو، یعنی ایک خطیب نے بیان کیا کہ میں اپنی مجلس میں ایک شخص کو دیکھا کرتا تھا جو میرا علاقہ بہت بڑا تھا، لیکن وہ یہاں کے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، وہاں کے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، لیکن میں ایک شخص کو دیکھتا تھا کہ وہ میری مجلس میں ہر جگہ پر ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں اپنی مجلس کو ریپیٹ نہیں کر پاتا تھا کہ یہ اگر میں یہاں ریپیٹ کروں گا تو یہ کہے گا تو یہ تو مولانا بھی وہاں پڑھ کر آئے ہیں گے، لہٰذا میں ریپیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں ایک دن میں نے اس سے کہا، میں ملا اس سے اور اس سے میں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہوگی اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ الحمدللہ میری ہر مجلس سنتے ہیں، میری ہر مجلس سنتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جی ہاں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں قبلہ، کچھ مدت سے مجھے نیند نہیں آتی تھی، ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے معالجہ کیا، علاج کیا اور آرام کی مجھے دوائیاں دی، لیکن اس کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ جب سے میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو مجھے بہتر نیند آتی ہے، لہٰذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ مجلس پڑھ رہے ہوں وہاں پر میں پہنچوں تاکہ میں نیند کر سکوں۔ تو اس وقت وہ خطیب کہتا ہے اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص نیند کرنے کے لیے آتا ہے، میرے وعظ و نصیحت کے لیے یا میرے مطالب کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکالا ہم نے؟ اس سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ جس پر وعظ و نصیحت اثر نہ کرے وہ غافل ہے۔ رمضان میں قرآن موجود، رمضان میں دعا موجود، رمضان میں ایسی بہترین دعائیں موجود اور مختلف نمازیں موجود، عبادت موجود، ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر بھی وعظ و نصیحت اثر نہ کرے، قرآن اثر نہ کرے، اس کا مقصد ہے کہ پھر میں غافل ہوں۔ چوتھا فقرہ اس دعا کا، چوتھے اور پانچویں جملے کو
ہم ساتھ لیتے ہیں گے. وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ. اور پانچواں اور آخری جملہ کیا ہے؟ وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ. یعنی اے میرے گناہ کو بخش اور میرے گناہ کو بخش دے اے عالمین کے معبود، میرے گناہوں کو بخش دے اے عالمین کے معبود. وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ. اور مجھے معاف کر دے اے مجرموں کو معاف کرنے والے. عجیب ہے جناب. دیکھیں کیونکہ اس کی بارگاہ میں مجرم جو ہوگا وہ چھوٹ ہی نہیں سکتا. بالکل مختصر بس آخری بات، بالکل چھوٹ ہی نہیں سکتا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ رحمان کے اندر کہہ رہا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام. مجرم افراد تو اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور چہروں سے پکڑ لیا جائے گا ان کو. یعنی ان کو ان کے چہرے اور پیشانی سے پکڑ لیا جائے گا. مجرم اللہ سے بچ نہیں سکتے. وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ. یہاں پر دیکھیں ایک جملہ عرض کر دوں، امام رضا. مجرمین تو معاف نہیں ہو سکتے، مجرمین اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کرنا کیا چاہیے؟ امام رضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جو شخص گناہ کے کفارے کو انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتا، گناہ کر دیا، استغفار کر رہا ہے، اس کا نعم البدل دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو اور بھی کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ؟ مولا امام رضا علیہ السلام پر فرماتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.